اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترقی کے اس دور میں ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ خود کو کوئی بڑا مقصد یا بڑا خواب دے سکے، چاہے وہ انسان کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کہیں بھی رہتا ہو۔ کیونکہ ترقی کے اس دور میں تو کہتا ہوں ہر قوم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خود کو کچھ بڑا مقصد دے کر یا پھر یہ کہ بڑا خواب دے کر اس پر کام کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا مقصد جو ہوتا ہے نا انسان کا، یا بڑا خواب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بلائی ہوتی ہے۔ کیونکہ بڑا خواب یا بڑا مقصد انسان اپنے لیے تو دیکھتا نہیں ہے، یہ دیکھتا ہے لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے، کہ میں اتنا بڑا کام کروں گا۔ کہ کوئی بھی مقصد لے اس پر کتنے لوگ، مطلب پوری جتنے بھی لوگوں لوگوں کی بلائی ہوگی، چاہے اس کے اپنے معاشرے کے لوگوں کی بلائی ہو، چاہے یہ کہ اس کے ملک کے لوگوں کی بلائی ہو، چاہے پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب دیکھ لیں، جس انسان ایک چھوٹی سی چیز ہے، سوئی کیا ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، اس انسان نے کتنا بڑا کام کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے ایک سوئی بنائی ہے اور اسی سے آئے کو پتہ ہے کپڑے سلائی ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ ہے اس کا اسی مقصد کو اس نے کام کیا ہے، اور پوری دنیا اسے اس سے استفادہ اٹھا رہی ہے، اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ایسے مقصد پر، ایسے خواب پر کام ضرور کرنا چاہیے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ میں کوئی ایسا خواب دیکھوں یا ایسا مقصد بناؤں اپنا زندگی کا، جس سے یہ ہے کہ لوگوں کی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر مقصد جو ہوتا ہے نا بڑا، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، صرف اپنی ذاتی ذات کے لیے نہیں ہوتا۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں مطلب اپنے پیٹ کی خاطر یا اپنے گھر کی خاطر میں کوئی ایسا مقصد بنا لوں، تو وہ میرا جو ہے نا وہ مقصد بڑا مقصد نہیں ہوگا، وہ تو کہ میری ضرورت زندگی ہوگا۔ اگر میں اپنے بارے میں کچھ کرتا ہوں یا اپنے گھر میں یا اچھی نوکری کرتا ہوں، میں اچھا گھر بناتا ہوں، یہ تو وہ میری جو ہے ضروریات زندگی ہے۔ یا میں کوئی یہ مقصد بنا کر مطلب کہ میں کوئی بڑا کاروبار کروں گا، تو وہ میری اپنی ذاتی ضرورت زندگی ہے، اس میں لوگوں کا اتنے مطلب وہ بلائی نہیں ہے۔ بڑے مقصد وہ ہوتے ہیں جن پر انسان کام کر کے کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کے معاشرے کے، اس کے ملک کے اور اس دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اگر دنیا کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بڑے سے بڑا مقصد ہوگا۔ اگر آپ کے معاشرے کے لوگ فائدہ اٹھائیں پھر بھی یہ بہت بڑا مقصد ہوگا، کیونکہ اس معاشرے سے کوئی انسان تو ہے نا وہ جس نے بڑا خواب دیکھا اور بڑے خواب پر کام کیا یا بڑے مقصد پر کام کیا۔ کیونکہ ایسی قومیں ہیں آج، ان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کچھ نہ کچھ ایسے خواب یا ایسے اپنے مقصد کسی پر کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن کچھ معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں بہت کم لوگ جو ہے نا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف اپنی زندگی کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے ان کی ساری زندگی، یا وہ خود ہے یا ان کی فیملی یا ان کا گھر ہے۔ لیکن آج جو دنیا اس ترقی تک پہنچی ہے، اس ترقی کے جدید دور میں کسی نے اپنا خواب بنایا ہے، کسی نے بڑے مقصد پہ کام کیا ہے، تو اتنی چیزیں ہمارے وجود میں آئی ہیں، کتنی لاکھوں کروڑوں چیزیں آئی، آپ کو پتہ ہے ہر انسان کا۔ میں تو بولتا یہ کتنے لوگ دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ تقریباً چند لوگ ہی ہوں گے کچھ جن کے ہاتھ میں موبائل نہیں، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اس موبائل کا بھی کسی نے انسان نے مقصد بنایا ہے، اس کو بنایا ہے۔ اگر اسٹیو جاب نے کام کیا ہے کمپیوٹر پر کام کیا یا موبائل پر بھی، اس کا بھی کوئی مقصد تھا، وہ چلو وہ تو اس کا بہت بڑا مقصد تھا، پوری دنیا اسے استفادہ اٹھا رہی ہے۔ لیکن میں تو کہتا ہوں ہر انسان کو چاہیے کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کرے جس سے کم از کم اس کے اپنے معاشرے کو فائدہ ضرور ہو۔ آپ بھلائی کا کام کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ تخلیق نہ بھی کریں، لیکن اصل میں میں تو کہتا ہوں جو بڑے مقصد پہ قومیں کام کرتی ہیں، اس مقصد پر کوئی انسان کام کرتا ہے، وہ عام آدمی سے ذرا ہٹ کر لوگ ہوتے عام لوگ ہی ہیں، لیکن ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے حصے میں خواب آتا ہے، ان لوگوں کے حصے میں یہ جو جن کے پاس یہ اللہ پاک نے سمجھ بوئی دی ہے، یہ بڑے مقصد اور بڑے خواب ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اپنے مائنڈ سے، بڑی سوچ سے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا یہ خواب بھی انہی لوگوں کو دیتے ہیں
جن کی یہ سوچ ٹھیک ہوگی. جو انسان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، جو مخلص انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، جو قوم اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے، اس کو خالق کیسے کوئی مقصد دے گا بڑا؟ اس کو کیسے خواب نظر آئیں گے؟ جو لوگ اپنے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کو بڑے خواب کیسے نظر آئیں گے؟ دیکھنا تو دور کی بات ہے، اگر مقصد کوئی کسی نے دے بھی دیا اس پر کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں. اس اپنے اندر وہ قابلیت ہوگی تو کوئی مقصد پورا ہوگا نا. یہ بھلائی جب تک انسان کے اندر نہ ہو، اس وقت اللہ پاک اس قوم کو، اس انسان کو کوئی بڑا مقصد نہیں دیتا. آپ جتنے مرضی موٹیویشن سپیکر رکھ لیں، اپنے ملک میں موٹیویشن سپیکر سے بھر دیں، لیکن آپ کو جتنا مرضی وہ موٹیویٹ کرتا رہے، آپ کو جتنے مرضی خواب دے آپ ایک خواب پر بھی کام نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، آپ اگر خود بھلائی نہیں کر رہے اپنے ساتھ، تو دوسروں کے ساتھ آپ کیا بھلائی کریں گے؟ یہ جو بڑا مقصد ہوتا ہے، یہ انسانوں کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک بڑا مقصد ایسے ہی نہیں دے دیتے. یہ بڑا مقصد بھی بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے سنا ہوگا نا، جو معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. یہی تو وہ مقصد ہے جو بھلائی کا مقصد ہے، جو انسان دوسروں کے ساتھ بھلائی. کیونکہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آپ کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو وہ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں تو اللہ پاک آپ کو ایسے کیسے مقصد دے دے؟ ایک بڑا مقصد، کیونکہ یہ اللہ پاک کی عنایت ہوتی ہے. وہ آپ ہی اتنے قابل نہیں ہیں. اگر آپ قابل نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، آپ کے اندر وہ بھلائی نہیں ہے، تو وہ بڑا خواب کیسے ہمیں مل سکتا ہے؟ کیسے ہمیں ملے گا خواب بڑا، اگر ہم خود ہی مخلص نہیں ہیں؟ کیونکہ اس سے بڑی اور عبادت کیا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جاتی ہے؟ اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. جو انسان دوسروں کے لیے بھلا کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو عبادت ہوتی ہے، بڑی عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ پاکیزہ سوچ کے ساتھ ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل ہی اپنی سوچ غلط کر لے، اپنی سوچ ہی منفی کر لے. نہ کوئی بہترین طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی بڑا مقصد سوچ سکتا ہے. کیونکہ ہمیشہ یہ جو بڑے مقصد ہیں، یہ پاکیزہ سوچ میں آتے ہیں. یہ اللہ پاک انہی لوگوں کو عنایت کرتا ہے جن کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے. یہ بھلائی کے کام اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اپنی سوچ سے پاکیزہ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. جو ہم تو اس چیز کو عبادت سمجھتے نہیں نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. چاہے وہ کسی غیر مسلم کو دے دے، چاہے کسی مسلمان کو دے دے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. یہ اللہ پاک صرف دیکھتا ہے کہ یہ انسان اتنا قابل ہے، کیا اس کی سوچ ٹھیک ہے، اپنی سوچ سے، اپنے اندر سے یہ پاکیزہ انسان ہے. اگر اندر سے پاکیزہ ہے تو پھر اللہ پاک اس کو مقصد دیتا ہے. اپنے ساتھ مخلص ہے، اپنے ساتھ ایماندار ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو مقصد دیتے ہیں، اس کو بڑا خواب بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ کام کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک کو پتہ ہے کہ یہ قابل انسان ہے، یہ کر جائے گا. ہم تو اپنی سوچ سے ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں بڑی. جو انسان اپنی سوچ سے ٹھیک نہیں ہے نا، اس کی سوچ منفی ہے، اس کو نہ بڑا خواب مل سکتا ہے، نہ اس کو بڑا خواب نظر آ سکتا ہے. بڑا خواب کوئی ملے گا تو پھر کسی بڑے مقصد پر کام ہوگا. اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ ٹھیک کرنی پڑے گی. اگر ہم اپنی سوچ سے، ہماری سوچ پاکیزہ ہے، ہم اگر مخلص ہیں، اپنے ساتھ مخلص ہیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں، تو پھر اللہ پاک ہمیں مقصد دیں گے. چاہے جتنا مرضی کوئی ہمیں موٹیویٹ کرتا رہے کہ تمہیں خواب دیکھنا چاہیے، بڑا مقصد پہ کام کرنا چاہیے، لیکن جب تک اس کی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی نا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اندر سے کیسا انسان ہے. کیونکہ انسان کا باطن یا انسان جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. اگر ہمارے اندر ہی پاکیزگی نہیں ہے، ہمارے اندر ہی جو بھلائی نہیں ہے، تو ہمیں بڑا خواب کیسے نظر آئے گا؟ ہم کسی بڑے مقصد پر کیسے کام کر سکیں گے؟ یہ تو خالق کی عنایت ہوتی ہے. ایسے ہی رستے میں چلتا، ایسے ہی کوئی انسان اٹھ کے کوئی نہ کوئی چیز بنا دے. یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے.
یہ خالق کی بڑی عنایت ہوتی ہے. کون سا انسان اس قابل ہے کہ میں اس کو مقصد اس کی سوچ میں یہ ڈالوں؟ کیونکہ خالق نے تو ابھی بہت کچھ مطلب کہ یہ بے شک کیے انسانوں نے کام ہے، لیکن خالق نے ان انسانوں کو مقصد دیے ہیں، خواب دیے ہیں کہ کسی انسان نے کس خواب پہ کام کرنا ہے، کس مقصد پہ کام کرنا ہے. اب کیونکہ یہ انہی لوگوں کے کام ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کیسے وہ لوگ تھے، ان کا کریکٹر کیسا تھا. بھلائی ایسے اندر سے نہیں ہو جاتی. بھلائی کرنے کے لیے انسان کو پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. یہ بھلائی اپنے ساتھ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ انسانوں کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے. اور انسانوں کے ساتھ بھلائی وہی کرتا ہے جو اندر سے پاکیزہ ہو، اپنی سوچ سے پاکیزہ ہو، اپنے باطن سے ٹھیک ہو. اور بڑے مقصد بھی ان کو ہی سونپے جاتے ہیں جو اپنے اندر سے ٹھیک ہو. کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور کیونکہ ہم لوگ تو اس کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں نا. یہ بہت بڑی عبادت ہے. لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی بھلائی کے مقصد پر کام کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور یہ عبادت اس خالق کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ عام مطلب کہ عام بے شک انسان عام ہے، لیکن وہ اندر سے مخلص ہوگا، اندر سے اس کی سوچ پاکیزہ ہوگی، اس کا باطن ٹھیک ہوگا. اور یہ خالق اسی کو نوازے گا، اسی کو مقصد دے گا. کیونکہ اس کو خالق کو پتہ ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کو پورا کرے گا. کیونکہ اس بندے کو خالق ہی دینا چاہتا ہے عزت اس معاشرے میں، اس ملک میں. کیونکہ خالق کی عنایت ہوگی، یہ خالق کی طرف سے، یہ اس کا خالق اس کو کوئی مقصد دے گا، خواب دے گا، ایسے نہیں دے گا. اگر میری سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے، میں اندر سے ہی ٹھیک نہیں ہوں، تو میرا خالق مجھے ایسے ہی کوئی مقصد دے دے. بے شک ہزاروں میں موٹیویشن اسپیکر رکھ لوں، وہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہیں، جب تک یہ میرے اندر پاکیزگی نہیں ہے یا میرا باطن ٹھیک نہیں ہے، تو میں کسی مقصد پہ کام نہ کر سکتا ہوں، نہ مجھ سے ہو سکتا ہے. کیونکہ میں تو اتنا قابل ہی نہیں ہوں. یہ قابلیت انسان خود اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپنے باطن کو ٹھیک کر کے، اپنی سوچ کو ٹھیک کر کے. اور پاکیزگی انسان کے اندر آتی ہے تو پھر انسان جو ہے نا کچھ اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں خالق ڈالتا ہے کہ تم یہ کام کرو. اور ہم غلط سوچ لے کے اگر اور مطلب کہ کوئی بڑا مقصد ہمیں کسی دے کے کام کرنے لگے، یہ ایسی ویسی بات تو نہیں ہے نا. خالق نے ایسے کام بڑی سوچ سے کروانے ہوتے ہیں، جن کی لوگوں کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جن کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایک انسان کی بھلائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسانیت کی بھلائی ہوتی ہے. یہ ہر انسان کا بھلا ہوتا ہے، چاہے اس کے معاشرے کا ہو، چاہے اس کے ملک کا ہو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے خود کو بہتر کرنا چاہیے، اپنے اندر پاکیزگی رکھنی چاہیے، پیدا کرنی چاہیے پاکیزگی. کیونکہ اللہ پاک ہمیں بھی کوئی بڑا خواب دیں، ہمیں کوئی بڑا مقصد دے اللہ پاک، جس مقصد پر ہم کام کر سکیں. میں تو کہتا ہوں کہ بجائے کسی موٹیویشن اسپیکر سے کوئی موٹیویشن لینے کے بجائے بہتر ہے کہ انسان اپنے خود کو بہتر کر لے، اپنے اندر پاکیزگی پیدا کر لے، اپنا باطن ٹھیک کر لے، اپنی سوچ کو پاکیزہ کر لے. کیونکہ مثبت سوچ اور پاکیزہ سوچ کے اندر اللہ پاک جو ہے نا اسی انسان کو نوازتے ہیں، جس کی سوچ مثبت ہوگی، جو اندر سے پاکیزہ ہوگا، اسی کو بڑا مقصد ملے گا. پھر ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ڈھونڈنے کی یا تلاش کرنے کی یا موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کو نواز دیتے ہیں. وہ کسی نہ کسی بات سے مقصد کلک کر جاتے ہیں. انسان کو کوئی ایسی بات لگ جائے، اسی سے وہ بڑا مقصد اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا. اگر ہمارے اندر ہی پاکیزگی نہیں ہے، ہماری اپنی سوچ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کیسے مقصد کوئی بڑا ہمارے پاس مقصد آ جائے؟ وہ خالق ہمیں کیسے بڑا مقصد دے دے؟ وہ اتنی بڑی عبادت خالق ہمیں کیسے دے دے؟ ہم اندر سے ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہم اندر سے ہی پاکیزہ نہیں ہیں. تو کیونکہ بڑی عبادت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ چاہیے، بڑے وہ لوگ جن کی سوچ ٹھیک ہے، جن کی سوچ پاکیزہ ہے، اور جن کا باطن پاکیزہ ہے. کیونکہ اس باطن کی پاکیزگی یا رب جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے. اور رب کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ اگر اس کی سوچ ٹھیک ہے، وہ اس کا باطن ٹھیک ہے، تو میں نے یہ مقصد میں نے اسی کو دینا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے اندر، مطلب کہ بے شک انسان میں خامی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر انسان میں خامی پائی جاتی ہے، لیکن انسان اپنی خامیاں ٹھیک کر بھی سکتا ہے، اور اپنی سوچ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اور انسان کا اپنا باطن بھی ٹھیک کر سکتا ہے. یہ سارا خود اختیار انسان کے اپنے پاس ہے. یہ خالق نے اس کو اختیار دیا ہے. اگر تو مطلب اندر سے ٹھیک ہے تو باہر سے بھی ٹھیک ہے. کیونکہ انسان کا باطن ٹھیک ہے تو انسان باہر سے ٹھیک ہے.
اور ہمیں مطلب کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بے شک اپنے لیے بھی بھلا کریں، کیونکہ سب سے بڑا بھلا انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ خود کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنے باطن کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی سوچ کو ٹھیک کرتے ہیں، تو یہ بھلا آپ کے اپنے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ اپنے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، ظاہر ہے پھر آپ دوسروں کے ساتھ بھی بھلا کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے بھلائی خود سے شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے ساتھ ہی بھلا نہیں کرنا چاہتا، اپنے ساتھ ہی بھلائی نہیں کرنا چاہتا، تو دوسروں کے ساتھ وہ کیسے بھلائی کر سکے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے خود کو ٹھیک کریں، خود کو بہتر کریں۔ ہمارے اپنے معاشرے میں ایسے ایسے ہمیں خواب پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایسے ایسے مقصد پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوشش کریں، اچھی سے اچھی کوشش کریں اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے، خاص طور پر سب سے پہلے خود کو ٹھیک کریں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ میرا آج کا پیغام ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔